امریکی پرچم بردار دو تجارتی جہاز آبِ ہرمز سے گزر گئے۔ امریکی فوج کا دعویٰ، سینٹکام کا آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم شروع کرنے کا اعلان۔ کہا خلیج میں کارروائیاں کر رہے ہیں، تجارتی جہازوں کو بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا تھا۔ ایران کا امریکی جنگی جہاز پر وارننگ فائر کا دعویٰ، امریکہ کی تردید۔ ایرانی بحریہ کے مطابق آبِ ہرمز میں داخلے سے روکنے کے لیے وارننگ فائر کیے گئے۔ میزائل حملے ایرانی وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد کیے گئے۔ حملے کے بعد امریکی بحری جہاز واپس لوٹ گئے۔ امریکی سینٹکام کی بحری جہازوں کو نقصان پہنچنے کی تردید۔ کہا امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو میزائل نہیں لگا۔ متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا کہ ایران نے UAE پر میزائل اور ڈرون حملہ کیا۔ ایران سے آنے والے 3 میزائل تباہ کیے، ایک سمندر میں گرا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا آبِ ہرمز میں ایران نے اماراتی آئل ٹینکر پر 2 ڈرونز فائر کیے۔ تجارتی جہاز کو نشانہ بنانا اور آبِ ہرمز کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا بحری قزاقی ہے۔ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ نے قبضے میں لیا گیا ایرانی بحری جہاز، عملے سمیت پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق منتقل کیے گئے افراد گزشتہ رات پاکستان پہنچے۔ ایرانی بحری جہاز کو مرمت کے بعد واپس کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اقدام کا مقصد خطے میں اعتماد سازی کی فضا کو بہتر بنانا ہے۔ ایران نے کہا پاکستان کے ذریعے امریکی جواب ملا، جس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد ثالث کے ذریعے آگاہ کریں گے۔ امریکی پالیسی کو سفارتی عمل میں سست روی کی وجہ قرار دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کے لامحدود مطالبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مسلسل مطالبات بدلنے سے سفارتی عمل پیچیدہ ہوگا۔ یورینیم افزودگی کے بارے میں خبریں صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ ایران جنگ کے مکمل خاتمے کے سوا کوئی اور بات نہیں کر رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی نے کہا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار سے وزارت خارجہ میں ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ جیت اسلحے کی نہیں بلکہ امن کی جیت ہے۔ امن کے خواہاں ہیں، کوئی بیرونی پریشر ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہمیں کمزور سمجھا گیا، گرانے کی کوشش کی، لیکن دنیا نے دیکھ لیا پاکستان کیا ہے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر سندھ حکومت کی تقریب سے خطاب۔ کہا تاریخ میں لکھا جائے گا، ہم کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے، لیکن 2 طرفہ امن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ CDA کا جاری کردہ لیز منسوخی کا آرڈر قانونی قرار۔ انویسٹرز کو حقوق کے دفاع کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے فیصلے میں کہا درخواست گزار کمپنی 2022 کی قسط کے 2 ارب 91 کروڑ روپے جمع کرانے میں ناکام رہی۔ لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے حق کے عین مطابق ہے۔ پٹیشنر کی جانب سے 50 کروڑ روپے کا چیک عدالت نے ناکافی قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر میرا موقف وہی ہے جو پہلے دن سے تھا، کمیٹی کے سامنے بھی یہی موقف رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہو۔ ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا گھپلہ نہیں ہوا ہوگا۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے پیچھے جانا چاہیے۔ جیت قانون کی ہوگی، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ کابینہ ڈویژن نے اعلامیے میں کہا اجلاس میں CDA سے بریفنگ لی گئی۔ کمیٹی کل بھی CDA سے مزید حقائق جانے گی۔ رہائشیوں کو مقرر کردہ نمائندوں کے ذریعے سنا جائے گا۔ ہائی کورٹ محفوظ شدہ فیصلہ 90 روز میں سنانے کی پابند ہے۔ مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اسی بنیاد پر کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو نتائج بھگتنا ہوتے ہیں۔ بینچ ممبران کا جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے۔ بینچ کا سربراہ قبل از وقت فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر
असर नो समात का हुक्म दे सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें सुनने का फैसला। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। मरकजी अपीलें 7 मई को समात के लिए मुकर्रर। छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू समेत 3 मुजरिमान की 6 बार सजाए मौत का फैसला बरकरार। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, ये गैंग अपने इलाके का किंग है। छोटू गैंग की वजह से पुलिस स्टेशन बंद कर दिए गए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, जाती दुश्मनी के मुकदमात का छोटू गैंग के मुकदमात से मवाजना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर मुजरिमान की उम्र कैद की सजाएं भी बरकरार रखीं। कराची के इलाके पीराबाद के बैंक में पुलिस हुक्काम ने कहा, 3 डाकू बैंक में दाखिल हुए, 2 डाकू बाहर मौजूद रहे। मुलजिमान ने गार्ड से असलहा छीनने के बाद 50 लाख रुपए लूटे। मुलजिम मोटरसाइकिल वायर लॉक से बैंक का दरवाजा बंद करके फरार हो गए। आईजी सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 8 अफराद की लाशें मिली। मंगोपीर, गुलशन हदीद, डिफेंस, बोर्ड बेसिन से लाशें मिली। लियाकताबाद पुल, सोपा हाईवे, सुरजानी से भी लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम ने कहा, हलाकतों की वजूहात मालूम की जा रही हैं। कराची में 8 साल का गर्म तरीन दिन। पारा मामूल से तकरीबन 8 डिग्री ऊपर 44 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में शहरी बेहाल। शारा फैसल और माड़ी में गर्मी की लहर और ज्यादा। वज़ीर आला सिंध का कराची में गर्मी की शिद्दत से अमवात पर इजहार ताज़ियत। इंतजामिया को लाशों की फौरी शनाख्त और वरसा की तलाश की हिदायत। हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह की शदीद गर्मी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की भी अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन में 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लियाकताबाद, लायंस एरिया, कोरंगी में 12 घंटे तक लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, हीट वेव के बायस मेंटेनेंस शटडाउन्स मुअत्तल कर दिए। दर्जे हरारत 45 डिग्री तक हो तो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। MKM का वज़ीर आज़म से कराची में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके किसी और कंपनी को दिया जाए। सिंध हुकूमत ने कहा, सिंध के देही इलाकों में 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। क्या MKM ने कौमी असम्बली में लोड शेडिंग पर आवाज़ बुलंद की? मुत्तहिदा विफाकी हुकूमत का हिस्सा है। आवाज़ उठाएं कि विफाकी हुकूमत से इनसे ज़्यादती ना करे। शर्जील मेमन ने कहा, जमात इस्लामी अरबों रुपए के पोस्टर लगाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इज्तमाई सजा के खिलाफ नहीं बोलते। मई में भी बर्फबारी। सवात के बलाई इलाकों में सफेदी की चादर बिछ गई। सियाहती मकामात पर 3 दिन से वक्फे से बारिश जारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क भर से सयाह पहुंचने लगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। मनफी असरात से निमटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल से जायद। अमाराती खाम तेल की $106 फी बैरल से जायद पर ट्रेडिंग। पासदारान इनकलाब ने अपने हुर्मस का नया नक्शा जारी कर दिया। कोह मुबारक और मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा के दरमियान हद मुकर्रर कर दी। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आबने हुर्मस में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमरीका की किसी भी किस्म की मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। आबने हुर्मस और खलीज फारस के मामलात किसी बैरूनी ताकत के जरिए नहीं चलाए जा सकते।
امریکی وزیر خزانہ نے کہا آبِ ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں، آبِ ہرمز مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہے۔ عالمی ممالک کا ایران پر دباؤ بڑھانے کا بالکل صحیح وقت ہے۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ایران کے معاملے پر بات ہوئی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا یورپ کو امریکہ کے بغیر اپنا دفاع کرنا سیکھنا ہوگا۔ یورپی ممالک اب اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ یورپ کو اہم شعبوں میں اپنی خود مختاری کو مضبوط کرنا چاہیے۔ امریکہ اور ایران مل کر آبِ ہرمز کو کھولیں، یہی واحد راستہ ہے۔ فرانس کسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کسی فرد کے خلاف فوجداری مقدمے میں رائے دینے کی مجاز نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، کہا آئین کونسل کو انفرادی مقدمات میں مداخلت کا اختیار نہیں دیتا۔ اسلامی نظریاتی کونسل صرف رائے دے سکتی ہے، کونسل کوئی فیکٹ فائنڈنگ یا عدالتی فورم نہیں۔ کونسل کی رائے ملزم کے منصفانہ ٹرائل کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 954 پوائنٹس کا اضافہ، 1,63,948 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ لاہور سمیت پنجاب کے 52 شہروں میں 305 ارب سے تزئین و آرائش، لاہور کی 16,000 سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پلان کی پیش رفت پر اجلاس، مریم نواز نے کہا جو کہا وہ کر کے دکھا رہے ہیں، پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں۔ مانسون سے نمٹنے کے لیے 52 شہروں کو جون کے آخر تک جدید مشینری ملے گی۔ پشاور، سوات، ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا بھر میں اب گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس بنے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ڈیجیٹل لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ شہری ڈرائیونگ لائسنس کے لیے دستک ایپ اور ویب سے اپلائی کر سکیں گے۔